حسن صاحب اب واشنگٹن سے خبر شامل کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائی جاری ہے اور جن ممالک سے وہ آئے ہیں اگر انہوں نے غیر قانونی تارکین وطن کو واپس نہ لیا تو انہیں بھاری معاشی قیمت چکانی پڑے گی۔ چھتر مار کے نکالیں، ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ کئی برادران یہاں گھس کے بیٹھے ہوئے تھے، وارداتیں ڈال رہے تھے، جرائم میں اضافہ ہو رہا تھا، ان کے تو جینز میں ہے یہ سارا کچھ۔ آپ نے نہیں کیا، خبر لے کے بیٹھ گئے ہو۔ جن کا ملک ہے، پہلی پریورٹی ملک کی فلاح و بہبود، دوسری بھی یہی، تیسری بھی یہی۔ کرنے کیا آتے ہیں حکمران؟ بھاڑ میں جائیں، اس میں پاکستانی ہوں، انڈینز ہوں، کوئی ہوں، آئی ڈونٹ کیئر، اٹس دیئر کنٹری۔ وہ اپنے ملک کے مفاد میں جو کچھ بھی کریں گے وہ عبادت کریں گے۔ انوانٹیڈ ایلیمنٹ آپ نے نہیں نکالا، آپ تو اتنے چول ہو، آپ کو ان کو گھسانا نہیں چاہیے، اپنے پالے نہیں جاتے۔ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، جو باہر کے لیے سخی اور پتہ نہیں 10واں کزن میرا، میں ادھر ہی پریشان پھر رہے ہیں، ادھر ہی میں بنگا مار رہے ہیں، چیخاں مار رہے ہیں، اپنی اولاد کی مجھے خبر ہی کوئی نہیں۔ اب پہلی دوسری تیسری ترجیح پاکستان میں، اگر ان کے اندر ان کا خون اگر سفید نہیں ہو چکا، پہلی دوسری تیسری پرائرٹی اپنا امریکہ ہے، اپنے فیصلے کرے، وہ ختم ہو گئی بات۔ یہ کیا خبر ہے؟ جو غیر قانونی ہے، آپ غیر قانونی بھی کہہ رہے ہو، اعتراض بھی کر رہے ہو۔ عجیب و غریب مائنڈ سیٹ ہے ہمارا۔ چھتر مار کے باہر نکالیں، ٹھیک ہے، کوئی ہو جی۔ صحیح۔ نیکسٹ خبر ہے صاحب، لاس اینجلس کی خوفناک آتش زدگی میں جہاں لوٹ مار کی وارداتیں سامنے آئی ہیں، وہیں ہالی ووڈ کی معروف اداکارہ اینجلینا جولی اور ان کے بیٹے نے آگ متاثرین کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے۔ دیکھو، اینجلینا جولی کچھ معاملات میں بہت بہتر خاتون، بہت اچھی، پاکستان بھی آئی تھی اور پتہ نہیں سیلاب کے لیے، تو یہ دونوں باتیں فطری ہیں۔ امریکنز کے بارے میں پتہ نہیں آپ کیا سوچتی ہو، کچھ اسکینڈینیویا نہیں ہے، وہ سوئٹزرلینڈ نہیں ہے، امریکہ ہی ہے۔ امریکہ میں کرائم، یہ وہ سارا، یہ دونوں چیزیں فطری ہیں۔ دیکھو دنیا میں یہی امتحان ہے، شیطان کی جب تک رسی دراز ہے، شیطانی کام تو زیادہ ہو رہے ہیں۔ آپ نے جو خبر دی ہے، اگر اینجلینا جولی ایک اتنی بڑی گلوبل سلیبریٹی نہ ہوتی، آپ اس کی بات ہی نہ کرتے۔ لیکن غور تو کرو، اس کے علاوہ بھی اور امریکنز کے گھر ہوں گے نا وہاں، انہوں نے تو آگ متاثرین کے لیے اپنے گھر کے دروازے نہیں کھولے۔ خوبصورت بات ہے، آئی اپریشیٹ اٹ۔ آپ بھی کرتے ہوگے، ڈیفینیٹلی آپ نے بھی کیا ہوگا، مجھے بھی اچھا لگا۔ خوبصورت کام، انسان دوستی، یہ جہاں بھی ہوگی قابل قدر ہے، قابل تعظیم ہے، بہت اچھی بات ہے۔ حسن صاحب، اسرائیل نے غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت 7 اسرائیلی خواتین کے بدلے تقریباً 210 فلسطینی خواتین اور کم عمر لڑکوں کو رہا کر دیا۔ تعداد میں کمی بیشی ہو سکتی ہے مگر تناسب یہی ہے۔ اچھا، میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن میرا دھیان ایک کمینے آدمی کی طرح کسی اور طرف گیا کہ کاش یہ تعداد الٹ ہوتی، 7 فلسطینی اور 210 اسرائیلی ہوتے۔ تو کمینگی، چونکہ دونوں طرف انسان ہیں، وہ بھی اہل کتاب ہیں، مطلب اسی لیے بار خیر جہنم میں جائے جو بھی ہو، میں وہ سفلا پن بیچ نہیں سکتا، میرے بس میں نہیں ہے، میرا ٹائپ نہیں ہے۔ کتنی دیر ہو گئی آپ کو یاد، آپ کا سما میں یہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا، اس کو بھی میرا خیال ہے پتہ نہیں 1.5-2 سال تو ہو ہی گئے ہیں جی۔ کتنی بار میں نے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، تعداد نہیں استعداد بڑھاؤ۔ 50 کروڑ ڈنگر، ایک آدمی، انسان کریٹو، ڈسکوری کرنے والا انسان نے ایجاد تو خیر کیا کرنا ہے، لیکن سبحان اللہ ساڈے بندہ جانتا ہی کوئی نہیں، انٹلیکچوئل اچھا علامے گنے نہیں جانتے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ تعداد نہیں استعداد بڑھاؤ، یہ سوچ کے بندے کو ڈپریشن ہوتا ہے۔ ہم دوسری بڑی آبادی ہیں یار، اور کیا ہیں؟
یہاں تو نا بے شمار چھوٹے چھوٹے سکھ تھوڑے سے ہیں دنیا میں، ہندو بھی اس کے حساب سے دیکھو تو بہت کم ہیں، یا وہ بدھ مت کے مانے والی، یا اور جو جین یہ وغیرہ وغیرہ۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر مسلمانوں کا مستقبل بھیانک ترین ہوگا، اور ہر گزرے دن کے ساتھ ایک صدی بڑھ رہی ہے ان کے اور ہمارے درمیان۔ دیکھو بات سنو، ہم جو ایمی توپیں چلاتے پھرتے ہیں نا، ہم اپنے مجاہدین پہ بڑے فخر کرتے ہیں، کبھی غور کرو جب دو لشکر سفارا ہوتے ہیں تو ان میں بزدل کوئی نہیں ہوتا، یہ دلیری نہیں ہے۔ ایج تاریخ میں ان دلیروں کو ملا جن کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی تھی۔ مجھے بتاؤ ابراہیم لودھی، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کوئی ہجڑا تھا، اس کا لشکر بھی بڑا تھا، وہ دلیر بھی بہت تھا، تہجد گزار بھی تھا، مار کھا گیا۔ کیوں؟ بابر کی اتنی سی فوج تھی اس کے سامنے، اوقات ہی کوئی نہیں تھی، اس کے پاس توپ خانہ تھا۔ سلمان دا میگنیفیشنٹ نے بیری ڈکیت کو انگیج کیا، خیر الدین باربروس۔ میں ان کی قبر پہ گیا، بارش ہو رہی تھی، میں کھڑا رہا قبر پہ، وہ مدار ان کا بند تھا، کو ریپیئر ہو رہی تھی، ان کا مجسمہ لگا ہوا ہے ترکی، کھڑا رہا مت۔ وہ کون تھا؟ اس کے بارے میں ویسٹ کہتا تھا کہ سمندروں کی لہریں خیر الدین باربروس یا باربروسا جو بھی کہہ لو، اس سے پوچھ کے چلتی ہیں۔ کون تھا وہ؟ ڈاکو تھا، بیری قزاق۔ وہ خیر الدین نہیں کہتے، وہ حیر الدین کہتے ہیں، خاتون کو بھی ہاتون کہتے ہیں۔ ٹیکنالوجی، یہ باتیں بہت کرتے ہو، قسطنطنیہ کتنے لوگوں نے کتنا زور لگایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری جس کے یہاں مہمان ٹھہرے ہمارے آقا، صحابی تھے، وہ ان کو ابا ایوب انصاری کہتے ہیں۔ یہ تو صحابہ تک نے اٹیمپٹ کی، لیکن کیسے ہوا؟ دلیری میں تو کم نہیں تھے وہ، لیکن سلطان محمد فاتح واز اے بریلینٹ مین۔ وہ جو استنبول ہے آج تمہارا، یا اس کی تاریخ پڑھو، یہ آ جاتے ہیں اٹھ گئے۔ تاریخ کیا ہے تمہاری؟ انسان ایک ہی جیسے تھے، پیدل مار تھا۔ جس نے گھوڑے کو پہلی دفعہ وار مشین، جنگی مشین کے طور پہ گھوڑے کو استعمال کیا، وہ غالب آ گئے جو گھوڑوں پہ تھے۔ ان پہ کون غالب آئے؟ جنہوں نے گھوڑوں کو بطور جنگی مشین امپروو کیا۔ کیسے کیا؟ لگام ایجاد کی، یہ بہت بڑی ایجاد تھی۔ رکاب، کاٹھی، یعنی گھوڑا اگر ایک جنگی مشین تھا تو اس کی منووربلٹی ضربیں کھا گئی۔ ٹرائی کر کے دیکھ لو، میرا تو کمر کا پلاو میں کر نہیں سکتا، میں تو آئی واز ویری فونڈ آف رائڈنگ، میرا شدید پرابلم، میں تو جھک کے چیز نہیں اٹھا سکتا۔ کرو ذرا، ایک گھوڑا جس کی نہ کاٹھی ہو، نہ آپ کا رکاب ہو آپ بیلنس کر سکیں، نہ لگام ہو، اس پہ آپ وائلڈ طریقے سے چڑھ دوڑو گے، ٹھیک ہو جائے گا کام، لیکن اس میں جب ایڈ ہوتی ہے لگام، جب ایڈ ہوتی ہے وہ کاٹھی، وہ مسلمانوں خدا کا خوف کرو، نکلو، علم بار 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 بار۔ اور 1500 سال پہلے ہمارے قائد نے، ہمارے رہبر نے، ہمارے محبوب نے، ہمارے رہنما نے، ہمارے اکلوتے لیڈر نے نہیں سوئے ہوئے ہیں، ٹیکے بنا رہے ہیں، چکر چلا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں عوام کے ساتھ، مال بنا رہے ہیں، جن کے ساتھ مقابلہ ہے ان کے ملکوں میں جائیدادیں خرید رہے ہیں۔ کیا چھوڑو،